بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے حکم اور اس کے مضامرات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کا حکم اور اس کے مضامرات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض کی گئی تاکہ انسانوں کو توحید، عدل، اخلاقیات اور دین اسلام کے احکام سے روشناس کرایا جا سکے۔ تبلیغ کا حکم، اس کے مضامرات واضح کیے جا سکیں۔ تبلیغ کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا۔ سورۃ المدثر آیت 2:4-1 یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ سورۃ الاحزاب 46-33-45 یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ المائدہ 5:67 یا ایھا الرسول، اے رسول، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دو۔ یہ آیات اس امر کی تاکید کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض ہے اور اسے پوری ذمہ داری اور حکمت کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ تبلیغ کی حکمت اور اسلوب۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے مخصوص طریقہ کار اپنانے کا حکم دیا۔ حکمت اور بہترین نصیحت۔ سورۃ النحل 16:125 اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرو۔ صبر اور برداشت۔ سورۃ المزمل 73:10 جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ان سے خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ تبلیغ نرم مزاجی، دلیل اور صبر کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ سختی یا جبر کے ذریعے۔ تبلیغ کے مضامرات، مثبت نتائج۔ ہدایت کی روشنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ذریعے لاکھوں افراد نے حق کو پہچانا اور اسلام کی روشنی میں داخل ہوئے۔ اخلاقی انقلاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عرب معاشرے میں عدل، دیانت اور مساوات کو فروغ دیا۔ امت مسلمہ کیا قیام۔ تبلیغ کے نتیجے میں اسلامی امت کی بنیاد پڑی، جس نے دنیا میں ایک صالح معاشرے کی تشکیل دی۔ مشکلات اور آزمائشیں۔ مخالفت اور تکلیف۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، صحابہ کرام کو اذیتیں دیں اور سماجی بائیکاٹ کیا۔ ہجرت کی ضرورت۔ تبلیغی مشن کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ جنگیں اور دفاع۔ جب دشمنوں نے دین کو دبانے کی کوشش کی تو مدافعانہ جنگیں لڑنی پڑیں، جیسے غزوہ بدر، احد اور خندق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر، حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ پورا کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک مثالی امت وجود میں آئی، لیکن اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سخت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ بھی تبلیغ کا فریضہ ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، جیسے حکمت، دلیل اور نرمی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ یہی تبلیغی مشن اسلام کی بقا اور فروغ کا ذریعہ بنا اور رہتی دنیا تک اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات۔ یا ایھا المدثر سے فصبر تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہے، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہے اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، انداز کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے اغوا کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کی عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل اور دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ نمبر 2، رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ نمبر 3، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و الواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے کنے سائے میں اس کی حفاظت اور نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھینچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام خج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرکز ہو جائے۔
نمبر 4 احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جدوجہد اور کارناموں کو بڑھائی اور اہمیت نہ دے، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جدوجہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جدوجہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جوابدہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ نمبر 5 آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں اظہار آسانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے ضابطہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حیض نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور ربی کا فاصبر، اللہ اکبر، یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چمکی آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سرے سے گت کر رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انداز کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انداز کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دونوں دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ باقی آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کرے، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دے۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: نمبر 1 توحید، نمبر 2 یوم آخرت پر ایمان، نمبر 3 تزکیہ نفس کا اہتمام، یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، نمبر 4 اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی اور سپردگی، نمبر 5 پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستری گرمی سے نکل کر جہاد و کفا اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو رات کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات سے کیا سروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جد و جہد مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے، طویل اور پر مشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پر ہمت کلمہ ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت اور سکون تیج دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمر توڑ بارے گرا
اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک فہم اور ہمہ گیری مارکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طویل اور پرمشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ادوار اور مراحل اور مکی زندگی اور مدنی زندگی کے مراحل اور کاوش تبلیغ کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور کاوش پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔